नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि जब तुम पर कोई मुश्किल आती है तो वो तुम्हें रब के करीब कर देती है। जबकि तुम ताकतवर होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद जब कोई काम करते हो और वो नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि करने वाले तुम नहीं कोई और है। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, जिनकी वीडियोज़ आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देखते रहते होंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद रियासत हुसैन शाह साहब। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब से तालीम हासिल की है और अब ये जामिया सल्फिया में उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम खैरियत से? वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आजमाइश क्यों होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। ये बात तो हर मुसलमान के अक़ीदे में शामिल है कि इंसान पे कोई भी तकलीफ़ अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं आती। तकलीफ़ का आना तो दूर की बात है, पत्ता भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर। सही। अल्लाह ताला की इजाज़त से ही आती है, लेकिन क्यों आती है इसके बुनियादी दो सबब हैं। एक सबब तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे का इम्तिहान लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माना चाहते हैं और उसको मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों आज़माइशों में मुब्तला करते हैं, जिस पे इंसान सब्र करता है और अल्लाह ताला के यहाँ अजर व सवाब पाता है। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आप ज़िंदगियों को देखें तो उनकी ज़िंदगियाँ आज़माइशों से भरी हुई हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आज़माइशों और इम्तिहानात में आज़माया और उन्होंने वो सारे इम्तिहान पास कर लिए और कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैं तुम्हें कायनात के लिए, लोगों के लिए इमाम और मुक़्तदा और पेशवा बनाने वाला हूँ। जी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश भी होती है, इम्तिहान होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन अशद्दुन्नासि इब्तिलाअन या मन अशद्दुन्नासि बलाअन, ए अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किन लोगों पे आती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अल अंबिया सुम्मा अल अमसल फल अमसल, कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अंबिया पे आती है जी। और फिर जो अंबिया के जितने ज़्यादा करीब होता है उस पे आती है। सही। और इंसान को उसके दीन के मुताबिक आज़माया जाता है। जिसका दीन मजबूत होता है उसे ज़्यादा आज़माया जाता है, जिसका दीन कमज़ोर होता है, दीनी मामलात में वो कमज़ोर होता है, अल्लाह ताला उसको उसकी हैसियत और उसके ईमान के बक़दर आज़माते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश होती है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इसका ज़िक्र करते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया कि हम तुम्हें आज़माएंगे, और आज़माइश के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए कि ऐसे ऐसे आज़माएंगे, लेकिन आखिर में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, इन आज़माइशों में सब्र करने वालों को आप खुशखबरी दे दें। तो सही। एक तो वजह ये होती है कि इंसान जब अल्लाह के करीब होता है, जी। अल्लाह ताला उसे कोई इनाम देना चाहते हैं और उसका इम्तिहान लेते हैं और उसके बाद देते हैं। दुनिया का भी कानून और उसूल यही है कि जब आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले इम्तिहान देना पड़ता है। और दूसरी वजह तो किसी तकलीफ़ के आने की ये होती है कि इंसान गुनाहों में होता है, अल्लाह ताला उसको झंझोड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो सज़ा के तौर पर भी अल्लाह ताला इंसान को किसी तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस बात का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, कि जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। जो कुछ तुमने किया है, तुमने कमाया है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँच रही है। बल्कि अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वयाफ़ू अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सारे करतूत गुनाहों से तो दरगुजर कर रहे हैं, वरना अगर हर गुनाह पे मुआखज़ा होना शुरू हो जाए और हर गुनाह पे पकड़े जाएं तो शायद फिर हम तो एक लम्हा भी ज़िंदा रहने के काबिल ना हो। अच्छा, इसमें मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूँ, ज़्यादातर जब कोई बीमार होता है या उसको कोई ला इलाज बीमारी जो है वो लग जाती है उसको, या वो उसमें फोत हो जाता है, तो अक्सर हमने ये लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि जी इसको इसकी किए की सज़ा दुनिया में मिल गई। तो इसमें इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी अल्लाह ताला, ये भी तो हो सकता है कि वो अल्लाह ताला की आजमाइश हो? अभी आपने ये बात की बीमारी की कि आपको आपने सज़ा बड़ा मिलती है। अहम सवाल किया है, जी। बल्कि ये हर बंदे की ज़रूरत है। या मुझे इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के कौल याद आ रहा है
جی جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے بارے میں بدگمان ہو جائیں، اپنے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی جب تکلیف پہنچے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا امتحان لیا گیا، کیونکہ امتحان نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ بالکل. اپنے آپ کو جو نیک سمجھے گا وہ کہے گا کہ یہ میرا امتحان ہوا ہے، ہاں. وہ تو توبہ نہیں کرے گا۔ اپنے بارے میں بدگمان ہو جائیں مطلب یہ سمجھیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ اچھا. اگر آپ اس کو سزا سمجھیں گے تو اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ یہی معاملہ جب دوسروں کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے تو دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو امتحان سمجھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، یہ سزا نہیں۔ اپنے بارے میں اس کو سزا سمجھے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو امتحان سمجھے۔ تو اسلام ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سکھاتا ہے۔ صحیح. تو دوسروں کے معاملے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی مالی، جانی، جسمانی کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہے، تو اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ نے مجھے عافیت میں رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں بدگمان ہونا یا اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، یہ ظاہر ہے کہ اس کی غیبت بھی ہے، اس کے معاملے میں بدگمانی کا اظہار بھی ہے، تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ بلکہ اپنے بارے میں اپنے اوپر تکلیف آئے تو اس کو سزا سمجھے، دوسرے پہ آئے تو اس کو امتحان سمجھے۔ اچھا، آزمائش اور مصیبت میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈال دیں آپ۔ دیکھیں جو تکلیف آئی ہے جی، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر اس کے بعد میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکلیف میرے لیے آزمائش تھی، میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ مثلا پہلے میرے اوپر تکلیف آئی تو اس کے بعد میں نمازی بن گیا، میں سچا ہو گیا، اس کے بعد میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا، اس کے بعد میں نے ظلم و زیادتی چھوڑ دی۔ اگر میں نے یہ کام کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس تکلیف نے مجھے فائدہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا میرے اوپر۔ اور اگر تکلیف آنے کے بعد میں اللہ سے اور دور ہو گیا، تکلیف آئی، میں نے نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، ظلم و زیادتی کرنے لگ گیا، حرام کھانے لگ گیا، اگر اس طرح کے کاموں میں پڑ گیا کہ اللہ سے دور ہو رہا ہے بندہ، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اور تکلیف اصل میں جب آتی ہے نا، بندہ تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، اچھی نہیں لگتی انسان کو، لیکن کبھی وہی تکلیف انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کبھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، یہ بیماری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فقیری ہے، یہ غربت ہے، آپ اس کو ناپسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے۔ اور کبھی اس کے برعکس وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، تمہیں اس چیز سے محبت ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑنے چاہیے۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں انسان کے معاملے میں، اس میں اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر عطا فرمائے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسانوں میں اگر سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی پہ آئی ہیں تو نبیوں پر آئی ہیں، اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ آزمائشوں کو سامنا کیا ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آزمائش آتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا انسان اس پر صبر کرے گا یا نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ شاید ہم آزمائش آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی تو شاید ہم ایمان سے ہی، ہم اپنی جان بچانے کی خاطر نہ ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں بھی چلی جائیں لیکن ایمان نہ جائے۔ اسلام کا تقاضا تو ہم سے یہ ہے، اور اللہ کے رسول نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہ جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اس پہ استقامت اختیار کرو، اور اس طرح کی، اس درجے کی استقامت اختیار کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہے لیکن تم ایمان سے پیچھے نہ ہٹو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
آزمائشوں کے بغیر ہی اپنے انعامات عطا فرما دے. آمین. لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آزمائشوں پہ پورے اتر سکتے ہیں، اور وہ صاحب ایمان لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، اور مومن کا ہر معاملہ ہی خیر پہ مبنی ہے. اور یہ صرف مومن کی خوبی ہے کہ جب اسے خیر پہنچتی ہے تو شکر کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو بہرحال جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ظاہر ہے کہ آزماتے ہیں، تو یہ نہیں چاہتے کہ بندہ دین سے پھر جائے یا ناکام ہو جائے. اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں. کسی کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں آزماتے، بلکہ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے آزماتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرتبہ مقام کسی بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن بندے کے اعمال اتنے نہیں ہیں، اعمال اتنے نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کر سکے. پھر جو تکلیفیں آتی ہیں نا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. بالکل. کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب بیمار کی بیمار پرسی کریں تو اسے اللہ کے رسول یہ دعا دیا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، بیماری ختم ہو جانے والی ہے، لیکن یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنے گی، انشاءاللہ طہارت کا باعث بنے گی. تو اس لیے انسان کو اس یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس تکلیف کو برداشت کر لینا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان سے وہ کفارہ لے لے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.